أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اچانک بارش سے یہ پتہ لگا کہ انسان جو ہے نا قدرت کے آگے بہت کمزور ہے. جب بھی کبھی آپ کے سارے پلانز ایسے گرے جیسے بال مار کے بچے بلاک نہیں گرا دیتے, تب مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ بے شک میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. آپ نے ایک پلان بنایا اور وہ پلان کامیاب ہو جاتا ہے. بہت کم انسان اس میں اللہ کو پہچانتا ہے. وہ تو کہتا ہے میں نے ڈیزائن اتنا اچھا کیا تھا, سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اتنا ناپ تول کے میں نے سب چیزوں کو کیا تھا, دیکھو وہ کام میں نے کر دیا. اصل اللہ کی پہچان تب ہوتی ہے جب آپ نے ایسے پلان بنایا ہوا ہو اور اللہ کا کوئی نیچرل, کوئی نیچر, کوئی قدرت, کوئی بات ایسی ہو جائے کہ وہ پورا پلان آپ کے سامنے ایسے پڑا ہو. تب انسان کا عقیدہ جو ہے نا رب زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ میرا ارادہ توڑا کس نے توڑا, بس وہی اللہ ہے جس نے توڑا. اللہ کا نام لے کر سورہ کہف شروع کرتے ہیں. میں نے اناؤنس سورہ ملک میں نے اناؤنس تو پہلے میں نے اناؤنس کیا تھا کہ آج ہم سورہ ملک اور سورہ سجدہ کو لیں گے, لیکن چونکہ آج جمعہ ہے, جمعے کی مناسبت سے کیوں نہ ہم سورہ کہف کو لے لیں. اور یہ وہ سورہ ہے جس کی آپ جب اس کا شان نزول سنتی ہیں یا اس کے بارے میں حدیث میں فضیلت سنتی ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جس نے ایک جمعے سورہ کہف پڑھی تو اگلے جمعے تک ایک نور کا حالہ بن جاتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں بیسیکلی نور کا حالہ ہوتا کیا ہے کہ انسان کو گناہ اور ثواب صحیح صحیح نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس کمرے میں بہت کچھ رکھا ہوا اور روشنی نہ ہو, خوب اندھیرا ہو, آپ کو مقامات سمجھ نہیں آئیں گے کہ انٹرنس کہاں سے ایگزٹ کہاں سے, آپ کو صحیح غلط نہیں سمجھ آئے گا میں اوپر بیٹھ رہی ہوں نیچے گر رہی ہوں. نور ایک ایسی روشنی کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کو نا گناہ اور ثواب کی تمیز آ جاتی ہے. ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک آپ اچھی چوائسز بنانا سیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اس سے سکینت نازل ہوتی ہے. یہاں سے لے کر کعبۃ اللہ تک ایک نور کا حالہ بنا دیا جاتا ہے. اس سورہ کو اسپیسیفک کہا گیا کہ دجال کے فتنے سے پناہ چاہنے کی سورہ بھی ہے. اس کے کہیں آتا ہے کہ پوری, کہیں آتا ہے کہ ابتدائی 10 آیتیں, کہیں آتا ہے آخری 10 آیتیں, اور کہیں آتا ہے کہ ابتدائی اور آخری کی 10 آیات. اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب دجال آئے گا اس پہ اگر یہ شخص کوئی ایمان کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ, رٹافیکیشن نہیں, اس کے دل میں کوئی روب ہو, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, اس روب سے اور جب اس وجہ سے وہ پڑھے گا تو دجال کے فتنے میں وہ شخص مبتلا نہیں ہوگا. دجال اپنا فتنہ اس کو پیش کرے گا, وہ ہیپنوٹائز بھی کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن یہ صورت اتنی جاندار ہے ایمانی طور پہ کہ وہ اس کو ریپیل بیک کر دے گی, اس کا فتنہ بیک کر دے گی. تو اس اعتبار سے سورہ کہف بہت انپورٹنٹ سورہ ہے. ہر نبی نے, ہر رسول نے جب جس زمانے میں بھی آئے, ایک آئے, دو آئے, اکٹھے آئے, سب نے دو چیزوں سے بہت ڈرایا. ایک قیامت کے دن کی بہت پیاری پہ ایمفسائز کیا پہلے سے لے کر آخری دن تک. سیکنڈ, سب نے ایمفسائز کیا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. کسی رسول کی ایسی دعوت نہیں تھی جس کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم نہ کیا ہو. یہ ایسا فتنہ ہے, یہ ایسا فتنہ ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس سے بچے رہ جائیں گے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب دجالی فتنہ عروج پہ ہوگا تو مرد اپنی عورتوں کو زنجیروں سے بھی باندھ کے جائیں گے تو گھروں سے نکلی پڑی ہوں گی, یعنی باہر جانے کا عورت کو اتنا پیر لگ چکا ہوگا. اور یہ ہے, ایسا ہی ہے آج کل. اور ایک چیز پہلے کلیئر کر دوں پھر ہم اس کی ترجمے کی طرف آتے ہیں. دجال ایک شخص کا نام بھی ہے اور دجال ایک تہذیب کا نام بھی ہے. صرف دجال یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کس زمانے میں وہ سمندر کے بیچ سے دجال نکلے گا, وہ حقیقت ہے, وہ حدیث سے ثابت ہے کہ وہ ایز اے پرسن بیٹھا ہوا ہے کہیں پر. لیکن وہ آنے سے پہلے پوری ایک تہذیب بچھائے گا. دجال کا لفظ نکلا دجل سے, دجل کہتے ہیں دھوکے کو. آج دنیا میں کتنا دھوکا ہے, ہم ہیں کیا اور سیلفی کیمرے میں دکھتے کیا ہے, دس از دجل. ہم ہیں کیا اور آواز ہماری سی موبائل میں کچھ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں آپ ہی کی اللہ نہ کہ بھونڈی سی آواز ہے تو ایسی سریلی آواز نکلے گی. دجل کہتے ہیں دھوکا. اور اس ٹائم جتنا دھوکا ہے دنیا میں کہتی ہوں اتنی ڈیلوژن ہے نا, جو لوگ پڑھتے ہیں سائنس انہیں پتا, یہ 3G 4G 7G اتنا دھوکا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں خوش صحرا میں, لیکن وہ چائنا اتنا آگے, جاپان چلا گیا 7G ٹیکنالوجی کہ آپ کو ایک ٹچ فیل کروا دیا ہے کہ آپ کے سامنے سے گرین کلر کی روشنی جائے گی, آپ اس پہ یوں ہاتھ پھیریں گے آپ کو لگے گا آپ گرین پلانٹ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. ایسے یوں کلک کریں گے اور رومبس میں سے ایک لڑکی نکل کے آ رہی ہے اور لڑکوں سے بات کر رہی ہے. کیا کچھ نہیں کیا جا رہا, سیکس ڈال کے نام سے ڈالز مارکیٹ میں لانچ ہو رہی ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے, اتنا کچھ ہو رہا ہے. اور سب کیا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. وٹ از دس؟ سامنے کوئی نیوز کاسٹر نہیں بیٹھی ہوئی ہے, ایک وہ آرٹیفیشلی ڈیزائن نیوز کاسٹر, وہ ایموشنز بھی دینا جانتی ہے, اس کی فیلنگز بھی اتنا زیادہ, اتنی دجالی تہذیب. ہم جسے ٹیکنالوجی کہتے ہیں, جس ٹیکنالوجی میں دھوکا ہے, دیٹ از دجال. دجال اپنے آنے سے پہلے اپنا جال پھینکے گا. جب لوگ اس ڈیلوژن کا شکار ہو جائیں گے, ہوگا کچھ, دکھے گا کچھ, پھر کہیں جا کے دجال بائی پرسنالٹی آئے گا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے ماتھے پہ کفر لکھا ہوا ہوگا, لیکن سب کو نہیں دکھے گا. کفرا ریٹن فارم میں ہوگا, کفرا. لیکن ہر کسی کی آنکھ اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ دجال کے کفر کو دیکھ سکے. جس کے سینے میں جتنا اسٹرانگ ایمان ہوگا اس کو وہ پیپر, اس کے ماتھے پہ وہ کفر لکھا ہوا اتنا ہی کلیئر نظر آئے گا. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا نام لے کر سنتے ہیں. گو کہ دجال کے اوپر تو اگر حدیث میں بیان کرنا شروع کروں تو یہ پوری کلاس صرف دجال کے ذکر میں گزر جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو, اپنی ازواج مطہرات کو دجال سے اتنا ڈرایا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک دفعہ اللہ کے نبی دجال کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ ایسا کرے گا, ایسا. میں نے آپ کو شاید سورہ یاسین میں بتایا تھا کہ ایک شخص کو آرے سے کاٹ کے رکھ دے گا, لوگوں سے کہے گا کہ ہاں بتاؤ اپنے باپ دادا کا نام, میں ابھی قبر سے اٹھا کے کھڑا کر دوں گا. 10 دن پرانا مردہ بھی کھڑا کر دے گا, 100 سال پرانا مردہ بھی کھڑا کر دے گا. بارش اس کے ہاتھ میں ہوگی, ہاتھ چلائے گا, بارش کے بادل آ جائیں گے, پیچھے ہٹا دے گا, بارش واپس چلی جائے گی. کھیت اپنا فصل دیں گے, اس کی اجازت لیں گے. اتنی پاور ہے. دیکھیں شیطان کو کتنی پاور دی ہوئی اللہ نے, لمحے میں انسان کا ایمان اچک کر لے جاتا ہے. تو سب اللہ کی مخلوق, ہمارے لیے بطور آزمائش ہوگا. وہ اتنا اسٹرانگ دجال کیا ہوگا, اور اتنا آ کے وہ اپنی حاکمیت لے آئے گا کہ ایک ہاتھ میں کہے گا یہ دوزخ ہے, یہ جنت ہے,
اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس کی دوزخ میں داخل ہو جانا کہ وہ رب کی جنت ہوگی، اور اس کی جنت میں نہ داخل ہونا کہ وہ رب کی دوزخ ہوگی. یہ سارے پریکاشن اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے ہیں. کہیں دھوکے کا شکار، اور اسکالر جہاں تک کہتے ہیں دنیا بائی سیلف ایک دجال ہے. دھوکا ہے یا نہیں دنیا؟ اتنے تھان کے تھان کپڑے رکھے ہوئے، دوائیاں رکھی ہوئی، اور دھوکا یہ کہ میں سب پہنوں گی سب کھا جاؤں گی، اور بیچ میں موت آ جاتی ہے. عورت دنیا سے بڑا پھر کوئی دھوکے باز نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو ڈرایا. ایک دن عشاء کی نماز کے بعد دجال کے بارے میں بتا رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم اتنا ڈر کے نکلے ہیں مسجد نبی سے کہ دیوار سے گھس گھس کے چل رہے تھے، اور ڈر رہے تھے کہ دیوار سے اچھل کے نہ جائے. اس ٹائم ان کو اتنا قریب لگ رہا تھا دجال. نو ٹیکنالوجی دیئر، چمچ تک نہیں آئے تھے، ہاتھ کے چمچ بھی ان کے پاس نہیں. اس لائف میں ان کو کون قریب لگ رہا تھا؟ اب بھی آ گیا تو ہم کیسے اس کا سامنا کریں گے. صحابہ کا یہ خوف ہوتا تھا. انہیں دیوار کے سائے سے لگتا تھا کہ اس کے پیچھے دجال کھڑا ہو. ہم کوئی ڈرانی سین دیکھ لیں تو ہمیں اپنا ہی سایہ جو ہے 2-4 بار چونکا دیتا ہے. ایک دن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ وہ دجال کے ذکر سے بہت ڈرتی تھی. حضرت عائشہ ان کو ڈرا رہی تھی، بتا رہی تھی کیسا ہوگا دجال. وہ چھپی، اور ایسے چھپی کہ کہیں پر مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے، اس ایریا میں جا کے اندر گھس گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئے تو دیکھا آ جاؤ سودا باہر کیا ہو گیا، تو ان کے اوپر سے مکڑی کے جالے ایسے لٹک رہے تھے. کہ اللہ کے نبی یہ لوگ مجھے دجال سے ڈرا رہے تھے. حضرت عائشہ روتی تھی دجال کو سوچ سوچ کے، فکر کرتی تھی اللہ کے نبی کیا ہوگا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ اگر میرے زمانے میں دجال آ گیا تو تم سب کی طرف سے میں ایک اس کو کافی ہو جاؤں گا. لیکن اب اس زمانے میں تو نہیں آیا، اب دن بدن اور قریب ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سورہ کہف جو ہے نا، بیسیکلی یہ آپ کی مدد کرے گا. یہ عربی نہیں خالی، جیسے آپ سورہ ملک اگر آج پڑھتے تو میں آپ کو بتاتی کہ ہر ایک کے لیے سورہ ملک سفارش بن کے نہیں آئے گی. ہر ایک کے قبر میں روشنی لے کر نہیں آئے گی. جس نے ساری زندگی اس کو اپنی صاحبہ بنایا ہوگا، دل سے قریب رکھا ہوگا. صاحبہ کہتے ہیں وہ جس سے خوشی اور غمی شیئر کرتا ہے بندہ، اس کے لیے سورہ ملک آئے گی بخشش اور سفارشی بن کے. سورہ کہف کے ایک شان نزول میں مشرکین کے 3 سوالات آتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رسول ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا، پہلے تو فزیکلی ان کو بلی کرنے کی کوشش کی، ان کی فیملی کو ٹارچر کیا. دیکھا نہیں بھائی نہیں، کسی طور پہ اپنا مشن نہیں چھوڑتے، تو ان سے کراس کوسچننگ شروع کر دی تھی. ثابت کر کے دکھائیں آپ نبی ہیں. اچھا چلے یوسف کا تو قصہ سنا دیں ہمیں. تو یہ مشرکین مکہ تو تھے، یہ کچھ عیسائی راہب کے پاس گئے. کہنے لگے ہمیں آ کے کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ ہے اور اس پہ اللہ کا کلام اترتا ہے، آپ ہمیں بتائیں اس کو کیسے جج کریں. تو ان بڑے بڑے پیشواؤں نے، جنہوں نے توریت اور انجیل گھول کے پی تھی، انہوں نے کہا یہ 3 سوالات اس سے جا کے کر لو، یا کہیں آتا ہے کہ 4 سوالات اس سے جا کے کر لو، اور اس کی خبر سوائے رسول نبی کے کسی کے پاس نہیں ہوتی. اگر وہ اتنی پرانی ہسٹری بتا دے، جبکہ رسول اللہ نے کوئی ہسٹری کا سبجیکٹ نہیں پڑھا ہوا تھا، امی تھے، سوائے سینٹر آف مدر کے علاوہ انہوں نے کہیں سے علم حاصل نہیں کیا تھا. ان کو اگر یہ ہسٹری معلوم ہوگی تو پھر حق بجا نہیں ہوں گے. کیا کیا سوال کیے؟ خضر علیہ السلام کون تھے؟ ذوالقرنین کا کیا معاملہ تھا؟ روح کا کیا معاملہ ہے؟ اور غار والوں کا کیا قصہ تھا؟ 3 یا 4. روح کا کیا معاملہ ہے؟ روح کی کیا حقیقت ہے؟ پوچھ لو جا کے اپنے رسول سے. یہ خضر و موسیٰ کا کیا معاملہ ہے؟ یہ ذوالقرنین کون تھا؟ اس کا کیا معاملہ تھا؟ اور یہ اصحاب کہف جو 1000 سینچریز بیفور کا ایک قصہ تھا، جسے 7 سلیپرز بھی کہا جاتا ہے، ان کا کیا معاملہ تھا؟ مشرکین مکہ آئے اور سارے سوال رسول اللہ پہ داغ دیے. یہ بتا دیں ہم مان لیں گے آپ رسول ہیں. جواب ملا ہوگا تو مانے ہوں گے. اسے کہتے ہیں کہ جب دل کی آنکھ اندھی ہو جائے نا، تو بڑے بڑے معجزے دیکھ کر بھی ریجیکٹ کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی کا جو نزول تھا نا مکے زمانے میں، وہ کبھی ایسا تھا کہ 3 دن بعد یا شاید 7 دن بعد آتا تھا ان کے پاس وحی کا کاؤنٹ. حضرت جبریل لے کر آتے تھے. جس دن یہ سوال پوچھا گیا تھا اس دن یا تو 2 دن ہو چکے تھے وحی کے گیپ کو، یا 6 دن ہو چکے تھے. یعنی ترتیب کے حساب سے رسول اللہ کو یہ لگا کہ کل آئیں گے نا جبریل، تو میں سارے سوالات پوچھ لوں گا جو تم مجھ سے پوچھ کے جا رہے ہو. اللہ کے نبی نے کہا آپ جاؤ، کل آنا مجھ سے ان کے جواب لے جانا. اب مجھے نہیں پتا لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا. اور ہوا کیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا. اب کیا ہوا؟ 3 دن بھی گزر گئے، 7 دن بھی گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہی نہیں بھیجی. اور پھر کہا اے نبی آپ ایسا نہیں کہیں کہ میں کر دوں گا، کہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہوا تو میں کر دوں گا. یعنی ذرا ذرا سی بات پہ ان کی بھی کیا کر دی جاتی تھی؟ تربیت کر دی جاتی تھی، اصلاح کر دی جاتی تھی. نیت کر لینا کہ کر دوں گا، جی میں یہ کام کروں گا. ہاں، اس میں نیت کریں. نیت لیکن کوشش کریں منہ سے کریں تاکہ یہ بچیاں تربیت لیں. اب ہم کیا ہے، ہم کوئی کام کرتے ہیں تو یعنی میری بھی کوشش ہوتی ہے، میں کہ میں یہ کام کر رہی ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کام کر لوں گی. انشاءاللہ بالکل اس طرح کا بالکل. ہوگا کا اور پھر انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے کہا ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا تو اگر اللہ ہی کی طرف سے نہیں ہونا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ہم انشاءاللہ کہتے تو یقین ہے ہم کر دیں گے، اگلے والے کو یقین ہے ہو جائے گا. انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے، دیٹ مینس وہ نہیں ہوا تو اللہ نے نہیں چاہا تو اللہ کی اس چاہ میں بھی تو راضی ہو جائے نا. تو اللہ جی اللہ کے نبی نے پھر اس ایک سورہ میں 3 سوالوں کے جواب دیے. ذوالقرنین کا قصہ، غار والوں کا قصہ، اور خضر و موسیٰ کا پورا آپ کو ڈیٹیل سے قصہ ملے گا. ایک سوال جو تھا کہ روح کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اس کا جواب اس سے پچھلی سورہ جو بنی اسرائیل ہے اس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ روح کا اصل علم اللہ کے پاس ہے. کسی بھی رسول کو روح کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا گیا. اور آج بھی سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی لیکن وہ روح کو ڈسکرائب نہیں کر سکی. روح کا ویٹ نہیں بتا سکی. وہ سائنس اتنی ہیلدی سائنس ہے آج کی، وہ پیپر کا ویٹ بھی بتا دیتی ہے، سادہ پلین پیپر، اس پہ آپ گریفائٹ کا ایک ڈاٹ لگا دیں، ایک پینسل ڈاٹ لگائیں، وہ پینسل ڈاٹ کا ویٹ بھی بتا دے گی. نہیں کیا روحیں پھر اترتی ہیں یا آتی ہیں؟ روح کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں بھی زیادہ، روح اللہ کا امر ہے، حکم ربی ہے، کب تک رہتا ہے. اچھا اس کے بارے میں گو کہ ہماری اس کا کچھ حصہ رہ جائے گا لیکن لے لیجیے کیونکہ ابھی ریسنٹلی شب برات گزری ہے، کافی کانسیپٹس ہمارے معاشرے میں نا انڈیا سے جنریٹ ہوئے ہیں. روح کا بیک چینل نہیں ہے، روح کا فارورڈ چینل ہے. نکلتی ہے جب جسم سے تو زمین میں کسی کنارے پہ اس کو ٹھہرایا نہیں جا سکتا. مطلب ایک چیز کی اسپیس ہی نہیں ہے یہاں پر.
یہ جو آپ کے لیے دنیا بنائی گئی نا، یہ آپ کے فزیکل جسد کو لینے کے لیے بنائی گئی. اندر جو حکم ربی رہ رہی ہے نا، جو میرا اصل ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ مقامات بنائے. ہمیں جھولا لگا دیتے، بتا دیتے 13 سال تک کے بچے کا، اب 30 سال کی انٹری نہیں آئیں گی، اور نہ 9 سال کا بچہ آئے گا اس کے اندر. تو اسی طرح سے اللہ کے بھی کچھ جنکشن ہیں. روح کے بارے میں آتا ہے اسلام میں بدروحی کا کوئی کانسیپٹ نہیں کہ جو گندی روح ہوتی ہے وہ واپس آ جاتی ہے اور ستاتی ہے اور قاتل کو ڈھونڈتی ہے. یہ سب ہارر، بس ایویں ڈرانے کے لیے باتیں. روح اچھی ہے یا بری ہے، 2 مقامات ہیں قرآن سے ثابت ہیں، علیین، سجین. علیین میں روحیں جمع کر دی جاتی ہیں جتنی نیک گزری ہوتی ہیں، جتنی نیک، یعنی کہ بہت ہی واسٹ جگہ ہے، وہاں ان کو ٹھہرا دیا جاتا ہے، وہ ان کا ویٹنگ کاؤنٹر ہے باقاعدہ. وہاں علیین کی روحیں آپس میں باتیں کرتی ہیں، ان کو ان کی جنت دکھائی جاتی ہے. ایٹ اے ٹائم روح علیین میں بھی شامل ہوتی ہے، ادھر بھی بیٹھی ہوئی گارڈن میں، اور قبر کے اندر، جسم کے اندر بھی موجود ہوتی ہے، ہوا لے رہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے جنت، اللہ کے نبی نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. بہت لوگ حیران ہوتے ہیں ایسا کیسے، روح اوپر بھی ہے اور روح نیچے بھی ہے. تو آج جواب دیا جاتا ہے کہ آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں، میری آواز یہاں پر بھی ہے اور اس کی وجہ سے لاہور میں بھی سنی جائے گی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پاسبل نہیں ہے. میں یہاں پر بھی آپ کو دکھ رہی ہوں، ابھی ایک ٹی وی کے تھرو آ جاؤ اسکرین پہ، تو میں وہاں پر بھی آپ کو دکھنے لگوں گی. تو خواب میں عجیب جی. بات ہے. علیین اور سجین، جو نیک روحیں ہیں وہ نیک روحوں کے اس میں جمع کر دی جاتی ہے. وہ جگہ اتنی خوش منظر ہے کہ وہ دنیا میں پلٹنا ہی نہیں چاہتے، وہ راضی ہو چکے اپنے انجام. جو گناہگار ہیں ان کو ایک قید خانے میں بند کر دیا جسے سجین کہتے ہیں. سجین کا لفظ بنا سین جیم نون، سجن. سجن کہتے ہیں جیل کو. وہ وہاں پر بند کر دیے گئے. وہ اتنے وہاں پھنس گئے ہیں بری طرح سے کہ وہ چاہ کے بھی واپس نہیں پلٹ سکتے. اب جو بات آتی ہے کہ ہم جو خواب میں دیکھتے ہیں، جی، روحیں زمین پر واپس باؤنس بیک نہیں کر سکتی، ان کے لیے یہ جگہ بیریبل نہیں ہے، یہاں وہ بیریبل ہی نہیں کر سکتی. بیسکلی اس کا جواب جب مجھے ملا تھا میں بہت سیٹسفائی ہوئی تھی، اور اس لیے روز صبح پڑھتی ہوں ربی زدنی علما. اللہ آج کا دن اور صاحب علم بنا دیجیے ہمیں اور آپ کو. ہم جب سوتے ہیں، قرآن کی ہی دلیل دے رہی ہوں، ہم جب سوتے ہیں ہمارے جسموں سے ہماری روح نکال دی جاتی ہے، پتہ ہے نا. ہمارے یہاں ناف سے نکلنا شروع ہوتی ہے، منہ سے لٹک رہی ہوتی ہے. یہاں پر ایک کنارہ ہوتا ہے اور ایک اللہ کے حکم سے اللہ کے پاس ہوتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کے بعد زندہ کرنا ہوتا ہے، وہ اوپر والے سرے کو کاٹ دیتا ہے تو روح منہ حلق سے واپس ناف کی طرف چلی جاتی ہے. انسان صبح تازہ دم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یا اللہ میں تو مر گیا تھا، تو نے مجھے زندہ کیا. اور جس کو سوتے سوتے موت آنی آتی ہے، اس کے نیچے والا حصہ کاٹ دیا جاتا ہے، روح اوپر کی طرف لے لی جاتی ہے. اب جب ہم سوتے ہیں اور ہمیں خواب میں مردے یا تو اچھی حالت میں ملتے ہیں، یعنی کہ اکثر دیکھا ہے ہم نے میں نے اپنے خود دادی کو دیکھا کہ وہ گرین کلر کے کارپیٹ پہ موتی کی لڑی بنا رہی ہیں، اور اتنا مطلب بہت ہی شہانہ خواب دیکھا تھا میں نے. اللہ کرے وہ اس سے بھی پیاری جگہ پہ ہوں. ایسے ہم نے اپنے ایک اور ساتھی کو ایسے خواب میں دیکھا، کسی کو ہم نے تکلیف میں دیکھا. ایسا بھی میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا تھا کہ ہمارے کو جاننے والوں کا ایک بازو جل رہا ہے، وہ مستقل جل رہا ہے. تو آپ کو ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو روحیں جب آسمانوں کی طرف شفٹ کرتی ہیں تو ہمیں علیین اور سجین کے پاس سے گزارا جاتا ہے. اس میں سم ٹائم ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ ان کی روحیں زمین پر نہیں آتی حلوے ٹیسٹ کرنے. یعنی میری سازیں کبھی مجھے نظر آئی جی. تھوڑے دن پہلے، تو بس ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی، کوئی اشارہ ہی ہوا بس نظر آئی کبھی آپ کبھار. کی روح نے ان کو دور سے دیکھا ہے. میرے اپنے ایک جاننے والے ہیں، ان کے صرف اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کا بھائی جو ہے نا، میں شاید پہلے بھی بتایا ہوگا، جو جنید نام کا لڑکا میں بتا رہی تھی، ہارٹ اٹیک سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور ان کی ایک ہی سسٹر تھی 3 بھائیوں کی، بہت ہی لاڈلی. جب اس لڑکے کی ڈیتھ ہوئی تو وہ کافی دن تک خواب میں آتا رہا اور آ کے یہ کہتا تھا اپنی سسٹر کے باہر کھڑے ہو کے کہ مریم ماما سے کہو ماموں کو پانی پلا دیں، مریم ماما سے کہو ماموں کو پانی پلا دیں. پھر میں جب تک پانی لے کر آنے کی کوشش کرتی تھی وہ غائب ہو جاتا تھا خواب میں نا. کافی دفعہ انہوں نے پھر کسی نے سے انہوں نے پوچھا کہ مجھے ایسا خواب آتا ہے کہ وہ بہت تکلیف میں ہے، اور مجھ سے آ کے کہتا ہے مریم تمہاری مما ہی مجھے پانی پلائیں گی، ان سے کہو مجھے پانی پلا دیں. پھر میں نے بہت اس کے نام پہ صدقہ کیا، خیرات، میرا خواب آنا ہی نہیں بند ہوا. تو انہوں نے کہا کہ کیا اس کے اوپر کسی کا قرضہ نکلتا ہے؟ تو انہوں نے ڈر ڈر کے بتایا صرف قرضہ نہیں، میرے بھائی پہ سود چڑھ گیا تھا. ینگ لڑکا 24 سال کا، باہر جانے کے لیے انٹرسٹ لے کر بیٹھ گیا تھا وہ بیچارہ، اور شاید اسی کے اسٹریس میں اللہ کے حکم سے اس کی جب موت آئی. تو ان کی میرے پاس کال آئی تھی، اور اللہ نے مجھے ایک ذریعہ بنایا تھا میری سانس کو. انہوں نے رو رو کے کہا تھا کہ ریوا کسی طرح سے ایک چھوٹی سی BC ارینج کرو، مجھے پہلے دے دو کہ میں جو ہے نا جنید کی پیاس بجھا دوں. اور الحمدللہ جب ہم نے ان کو ہینڈسم اماؤنٹ ارینج کر کے دیا BC کی مد میں، اس کے بعد ان کو وہ خواب نہیں آیا. چیز کا مطلب یہ ہے کہ جی جو نظر آتے ہیں ان جی. کا اگر قرضہ وہ ہوتا ہے یا جی، کوئی وجہ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے قرضہ تو شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا. یہ کسی میت پہ اللہ کا کرم ہو جاتا ہے کہ گھر والوں تک یہ بات کسی اشارے سے پہنچا دی جائے. قرضہ کسی کا معاف نہیں ہوتا ہے، قرضہ یا اور وجہ اور کوئی وجہ. تو اس میں ایسا نہیں کیجیے کہ ہر خواب کو سمجھیں کہ میں اوپر سے مل کے آ رہی ہوں. میجورٹی خواب جو ہوتے ہیں نا وہ ہماری کھوپڑی کے پیچھے سے آتے ہیں. جو کچھ یہاں چل رہا ہوتا ہے جس سے سچی میں نہیں لڑ سکتے، اس سے خواب میں لڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب کل جا کے لڑیں گے نہیں کہ خواب دکھا تھا میں نے تم سے لڑائی کرنی ہے. تو جو ہم سوچتے ہیں دن بھر وہ ہماری خواب کی ریفلیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اللہ کا نام لے کر اس کے ترجمے کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ مجھے ترجمہ پڑھانا آسان ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسن ما لبثوا أمدا. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہی الحمدللہ جو ہماری سورہ فاتحہ میں شروع ہوتا ہے. الحمدللہ
آپ جس سورہ کو بھی پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کا تقریباً مڈ آ گیا ہے، 15واں پارہ ہمارا چل رہا ہے، یعنی کہ قرآن کی ابتدا بھی الحمدللہ سے ہوئی ہے، قرآن کی انتہا بھی مڈ بھی کس پہ ہو رہا ہے؟ الحمدللہ پہ ہو رہا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندے پہ یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، ولم یجعل لہ عوجا، قرآن کے کسی حکم میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اگر مجھ سے وہ قرآن کا حکم ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تو ٹیڑھ کس میں ہے؟ ایک انسان اگر بھینگا ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کا فوکل پوائنٹ ڈسٹرب ہوتا ہے، اسے دیوار ٹیڑھی لگنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ دیوار ٹیڑھی ہے، یا آپ نے اپنے چشمے کی جگہ کسی اور کا چشمہ پہن لیا اور ہر کوئی آپ کو ایسے ڈوئل چہرے پہ لگے گا، تو ایگزیکٹلی ایسا تو نہیں کس کی آنکھ میں خرابی ہے؟ میری آنکھ میں خرابی ہے۔ تو آج کتنے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی باتوں پہ جو ہے نا زبانیں چھاٹتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ چیز ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، یہ غلط بات آ گئی، نعوذ باللہ۔ غلطی اللہ کی طرف سے نہیں، غلطی آپ کے اور میرے سمجھنے میں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ولم یجعل لہ عوجا، کوئی ٹیڑھ اس دین میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میں تمہیں دین کی اس شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح بالکل روشن اور واضح ہیں، کوئی مبہم بات اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہہ دینے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ یہ کتاب دو مقاصد کے لیے آئی ہے، اس کے مطابق عمل کر لو تو جنت کی بشارتیں سن لو، اس کے خلاف عمل کر لو تو پھر اللہ کے عذاب کی خوشخبری سن لو، جس میں وہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کو کسی بات پہ اتنا غصہ نہیں آتا جتنا کوئی اللہ کی فیملی ڈیزائن کرتا ہے، اس اتنا بات ہے۔ دنیا میں اگر کسی جوڑے کو بے اولاد کہہ دینا تو اس کو اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں، اور اللہ ایسا شان رحیمی ہے کہ اس کو کہہ دو کہ تیری اولاد ہے نعوذ باللہ تو اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ اولاد انسان کو چاہیے نسل بچانے کے لیے، اولاد انسان کو چاہیے بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے۔ اللہ نہ مٹنے والی ہستی ہے اور نہ اللہ کے ساتھ کہیں زوال انٹیکٹ ہے۔ اللہ کو کیوں اولاد چاہیے ہوگی؟ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی نعوذ باللہ اولاد ہے، دیٹ مینس وہ سوچتا ہے اللہ کی کوئی سمد بھی ہے، کوئی اس کی نعوذ باللہ کوئی اس کی بیوی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مشرکین مکہ باقاعدہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے ہمارا جو دیوی ہے یا ہمارا جو بھگوان ہے اس کی ایک عاشقہ ہے، ایک اس کی بیوی۔ آج بھی آپ انڈین ڈراموں میں کیا دیکھتے ہیں؟ بیچ میں ایک بھگوان رکھا ہوا ہے، ادھر اس کی بیگم بنائی ہوئی ہے، ادھر اس کی گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہے، کہ اس سے کرنا چاہتے تھے، ان سے ہو گئی تھی، اور ان تینوں کی پوجا ہوتی ہے۔ پھر آگے سے ان کی پروجنی دکھائی ہوئی، ان کے بچے بھی دکھائے ہوئے ایسے ایسے ایسے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بغیر ڈھونڈے اس دین میں اتارے گئے۔ اگر ذرا سی ہماری ٹرانسفر فائل چلی جاتی نا انڈیا میں اور ہم وہاں جا کے ڈلیور ہو جاتے تو اللہ معاف، جس گائے کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے اس کا پیشاب پی رہے ہوتے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ کس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے بائے برتھ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ تو اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میری کرسمس۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو بتا چکی ہوں میں جو ریگولر ہیں کہ میری کرسمس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، حضرت میری جو ہے نا وہ حضرت مریم کو کہتے ہیں۔ جو یہ ہے ٹرنکویلٹی پہ بلیف رکھنے والے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ہمیں کمپیریٹیو اسٹڈیز جب کروائی جاتی ہے تو پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید میں کیسے رہا، ان کا عقیدہ ثلاثت کیسا ہے۔ یہ کہتے ہیں نان مسلمس کرسچنز جو ہیں دے بلیو کہ نعوذ باللہ اللہ ہے، دین ان کی میری ہے مریم، دین ان کی نعوذ باللہ اولاد ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ کچھ کہتے ہیں کہ جبریل ہے، اللہ تو ایک ہے، یونیسٹی آف گاڈ پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن جبریل کی فیملی ہے، جبریل ہے نعوذ باللہ، جبریل کی میری ہے، مسز ان کی میری ہے، ان کا بچہ عیسیٰ ہے۔ ہمارا ایسی کسی چیز پہ کوئی عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ مضبوط ہے کہ نہ اللہ کے پیرالل کوئی ہے، اور جب پیرالل نہیں ہے تو نہ اس کی اولاد میں سے کوئی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے کیا منہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا؟ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اللہ کا غصہ دیکھ رہے ہیں؟ سوائے شرک کے نا اسلام میں ہر گناہ کے لیے اللہ نے معافی رکھی ہے۔ شرک اگر توبہ نہ مانگی پیورٹی سے اور شرک کے بعد توحید کو نہ پکڑا تو انسان کے سارے اعمال برباد۔ بہت اچھا نمازی تھی، بہت اچھی دیندار عورت تھی، لیکن کہیں نہ کہیں شرک و خرافات و بدعات میں پڑ گئی تھی، اس کی باقی ساری نیکیاں بھی ضائع ہو جانے والی۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید کہ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو۔ دیکھو میرے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹے منسوخ کرتے تھے، اور آپ قرآن میں پڑھیں گے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تبصرہ کیا کہ تمہیں بیٹی کی خبر ملتی ہے تو تمہارے منہ میں کالک آ جاتی ہے، اور میرے ساتھ جوڑتے ہو تو کس کو جوڑتے ہو آپ؟ کیا جواب اور کیا اللہ کا تبصرہ ہوتا ہے سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اچھا تمہیں خبر ملتی ہے بیٹی آئی تو منہ بھی سڑ جاتا ہے، اور میرے ساتھ کس کو ایفیلیٹ کرتے ہو؟ بیٹی کو۔ پھر کبھی کہتے تھے کہ یہ سفارشی ہیں، جتنے بھی ملائکہ ہیں، ایک قبیلے کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جو بات بیٹے نہیں منوا سکتے وہ بیٹیاں منگوا دیتی ہیں، اور ایسا ہوتا ہے ہماری بھی فیملیز میں، بیٹیاں باپ سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں، امی بھی ان سے کام کروا دی ہوتی ہیں اپنے، میرا بھی دل چاہ رہا ہے میرے لیے بھی منگوا لو۔ تو وہ کہتے تھے کہ ملائکہ جو نہیں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب یہ اوپر کی طرف چڑھیں گی تو جا کے ہماری سفارشیں لگا دیں گی۔ یہاں سے یہ قرآن میں مختلف تبصرے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو جو ہے نا تسلیاں دے کر کہہ رہے ہیں اے نبی اس امت کے پیچھے اپنی جان ہی کھو دو گے، کس بات پہ کہ اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے کہ ان میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات رات بھر روتے تھے، جو ان کے ٹخنے سوج جایا کرتے تھے، وہ اپنے گناہ کے لیے خالی نہیں کہ مجھ سے کوئی کمی پیشی ہو، وہ کس کی غم میں رویا کرتے تھے؟ اور اللہ کے رسول اللہ سے کتنی محبت تھی، کس کے لیے رو رہے ہو رسول؟ اتنا روگے اتنا روگے اتنا روگے؟ خبر دی کہ آدھی امت بخشی جائے گی، پھر کہا کہ نہیں سب کو میں جنت دکھا دوں گا آپ کی نسبت سے، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو تو رکھے تازہ دم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر اس امت کے لیے روتے تھے، جب دنیا سے جا رہے تھے تو آخری الفاظ بھی رسول اللہ کے یہی تھے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ بارہا رسول اللہ سے کہیں گے کہ جائیں آپ اپنے ممبر پہ بیٹھ کر جنتوں کو پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی سے ممبر پہ اپنا ہاتھ ٹکا دیں گے اور تب تک ہلیں گے نہیں کہ اگر میں بیٹھ گیا نا تو میں چلا جاؤں گا جنت میں، پیچھے میری امتیوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ امتی ایک منٹ میں فارغ کرتے ہیں اس محبت کو۔ ہماری ٹیچر کہتی تھی کہ ادیبہ اگر تمہارے لیے اللہ کے نبی 1450 سال پہلے روئے تو چلو تمہیں پتہ نہیں تھا،
لیکن کیا کرو گے اگر قیامت کے دن تمہیں پکڑا دے کر انہیں پھر سے رونا آ گیا تو؟ اب تو وعدہ کرو ان کو نہیں رلاؤ گی، کچھ تو ایسے عمال کرو کہ قیامت کے دن وہ فخر سے کہیں کہ میری امت کھڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ہوا کیا ہے کہ ہم نے جتنا ساز و سامان اس دنیا والوں کو دیا ان کے لیے ایک زینت بنایا ہے۔ زینت کہتے ہیں وقتی خوبصورتی کو۔ ایک گملے میں کتنا اچھا کلرفل پودا جو کھلتا ہے، پھول کتنے دن تک رہتا ہے؟ کچھ دن تک، پھر اس کے بعد ایک نئی کومپل لگتی ہے، ایک نیا پھول آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہنے کہ ساری زمین کو ہم نے ان کے لیے زینت بنا دیا، اور جس کے پاس جتنی دنیا ہے وہ اتنا ہی آزمایا جا رہا ہے کہ یہ ساری دنیا دی کیوں ہے کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ فائنلی قیامت کے دن زمین کی ساری زینت ختم، ایک کنارے سے اللہ زمین کو ایسے پکڑ کے شیک کرے گا، زمین سیدھی۔ کل ہم پڑھ چکے تھے اس چیز کو ڈیٹیل سے کہ سارے ابھی ایک ہال بن رہا ہوتا ہے نا، اتنا حسین اسٹیج ڈیکوریٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور 12 بجنے لائٹیں بند، پھول گملے اتارو، وہاں سے چٹیل پڑا ہوا ہوتا ہے وہ، ایسے ہی زمین کے ساتھ بھی ہوگا۔